چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اخبار میں آرٹیکلس آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے CNIC کی ریکوائرمنٹ جو ہے ہماری وہ صرف سیل ٹیکس رجسٹرڈ لوگوں کے لیے ہے، جو 147,000 ہیں تقریباً۔ جو لوگ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں ان پہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور وہ سیل ٹیکس جی 47,000۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیل ٹیکس وہ ریکور کر سکتا ہے جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو، اس میں رجسٹرڈ نہیں ہو وہ ایز اے سیل ٹیکس ریکور نہیں کر سکتا۔ اس پہ قانونی حیثیت بالکل واضح ہے۔ تو ہمیں یہ صرف آپ کو بلانے کا مقصد آج صرف یہ تھا، صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ یہ چیز اگر کوئی غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی غلط اس پہ بات کر رہا ہے تو آپ لوگ ہمارے تعاون سے اس کو اپنے حد تک لوگوں کو پہنچا دیں، اور یہ ہم بھی ابھی طور پہ جہاں تک پہنچا سکیں گے لوگوں کو پہنچائیں گے۔ اور اس میں کوئی آٹے کی قیمت، روٹی کی قیمت بڑھانے کا کسی قسم کا کوئی نہ کبھی تھا۔ آپ بھی پڑھے لکھے لوگ جو سمجھتے ہیں قانون کو وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب وہ رجسٹر ہوں گے ہاں، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ ہاں نہیں، انڈرمائن نہیں کرتے کہ لیٹ می ایکسپلین ٹو یو۔ آج اگر ایک آدمی جو محلے میں ٹیلی فون کی ٹافی، بسکٹ، دال چاول بیچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں دکان بند کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے CNIC کی ریکوائرمنٹ کسٹمر کی ڈال دی گئی، تو وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اس کو غلط بتایا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب سیل ٹیکس رجسٹران ہمارے سسٹم میں آتے جائیں گے تو وہ ریکوائرمنٹ اپنی طور پہ اپلائی ہوتی جائے گی۔ آج تو کوئی ایسی چیز ہم نے نہ کوئی ایسا کوئی عمل شروع کیا ہے، نہ ہم نے ان 3,43,000 افراد کی رجسٹریشن شروع کی ہے جو بھی آئیں گی، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کو رجسٹریشن میں لائیں گے، جب بھی آئے گا وہ اس کو اپنی پوری ایک آدمی پلیز۔ جی 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 ان میں دو دیکھیں، میں بتا دوں، میرے جو مطالبہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں ابھی تک، جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ دو بنیادی چیزوں پر ہوئے ہیں۔ ایک SRO 1125 جو کہ 0 ریٹنگ ہے، اور دوسری CNIC میں جس طرح حامد عتیق صاحب نے آپ کو واضح کیا، CNIC میں غلط فہمیاں اور ابہام زیادہ پیدا کیے گئے ہیں بنسبت کسی منطقی نتیجے کو پہنچنے کے لیے، اس میں ابہام زیادہ پیدا کیا گیا ہے۔ جہاں تک SRO 1125 کا مسئلہ ہے جو کہ ایکسپورٹ کا 0 ریٹنگ کا مسئلہ ہے، اس میں کل میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے ایپٹما کے ساتھ۔ وہ ہماری بات تقریباً ہم ان کو اپنی باتیں سمجھا سکے، وہ ہماری بات سمجھ سکے، ہم نے ان کی بات کو سمجھا۔ کل رات میں نے ٹیلی فون پہ کراچی کے تاجروں سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی۔ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے، ابھی آنے سے کوئی 5 منٹ پہلے، فیصل آباد چیمبر کے علمدار شاہ صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے ابھی 5-10 منٹ پہلے۔ تو جو سیل ٹیکس کا 0 ریٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ کیونکہ ایک 10-12 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا۔ وہ لوگ اس کو جو مختلف لوگوں کے مختلف اینگلز ہیں، مختلف لوگ اپنے زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کی مثال دے دوں، جو ایپٹما ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ یان جو ہے وہ بھی اس کو ہمیں امپورٹڈ یان کے خلاف لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ جو امپورٹڈ یان ہیں وہ اگر اس لیول پلینگ جو امپورٹڈ یان ہے اگر وہ DTRE میں آ گیا اور سیل ٹیکس اس پہ نہیں لگا تو وہ سستا ہو جائے گا اور لوکل یان مہنگا ہو جائے گا۔ یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کی بنیاد ہے ان کی۔ جس کے مقابلے میں جو لوگ یان امپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں کچھ فائن یان بنتا ہی نہیں ہے، تو آپ یہ شرط ان یان پہ نہیں لگائیں۔ تو میرا صرف یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل صنعت ہے
وہ اب ایک ترقی کی راہ پہ، میرے ذاتی ویو میں ایک ترقی کی راہ پہ بیٹھ چکی. کل بھی میں نے آرگنائزڈ جو ایکسپورٹر ہیں ان کی بڑی واضح ڈیمانڈ ہے کہ آپ یان پر جو یان کو DTRE میں سے رہنے دیں اور ہمیں یان امپورٹ کرنے دیں، کیونکہ اچھے کاؤنٹ کا یان شاید نہیں بن رہا ہے. یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ فیصلے میں دیری ہو رہی ہے یا فیصلے میں کوئی ہماری طرف سے بات ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں. ہم چاہیں تو غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو پاکستانی صنعت یا پاکستانی تجارت کو نقصان پہنچائے. تو اس لیے ہم بالکل اس پہ کلیئر ہیں. پروسیسنگ والوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اپنی ہے. جی CNIC کا مسئلہ تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے سر. CNIC پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے میں ایکسپلین کرتا ہوں. کراچی میں میرے ساتھ آئے بات کرنے کے لیے تو ان کو لیڈ کر رہے تھے موبائل والے. تو میں نے کہا جی آپ ہڑتال پہ کیوں جانا چاہتے ہیں یا آپ نے ہڑتال کی بات کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے موبائل پہ ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں. تعلق CNIC سے نہیں تھا. انہوں نے کہا جی دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو کچھ موبائل امپورٹ ہو گئے تھے PTA کے لائسنس نے بند کر دیے تھے، ان کو آپ الاؤ کر دیں، امپورٹ الاؤ کر دیں اور اس کو ہم دیکھ لیں. وہ ایک الگ ایشو ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ CNIC کی آڑ لے کرنا اپنے مختلف جو ان کی چیزیں ان کو سامنے لا کے کور کرنے کی کوشش کریں. مگر ہم آپ کو بالکل واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو الگ الگ کر کے بالکل الگ کر دیا ہے. حامد صاحب کی تقریباً روزانہ 2-3 تاجر ملاقات ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی جگہ پر بھی ہمارا کسی کے ساتھ ڈیڈ لاک نہیں ہے. ایک منٹ میری بات سمجھ لیں. کل لاہور میں میاں سعید اقبال صاحب جو ہمارے منسٹر آف انڈیا، میاں اسلم اقبال صاحب نے لاہور میں لاہور ٹریڈر الائنس ایسا کوئی نام ہے اس کا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی نام، ان سے بات کی ہے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آخری بات جو انہوں نے لکھی نہیں ہے وہ میں اس کو اور واضح کر دیتا ہوں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کے لیے تیار ہیں اور اگر وہ فکس ٹیکس اسکیم میں آ جائیں گے تو ان کے پاس CNIC کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. مگر اب چھوٹا دکاندار کون ہے؟ ایک 10x10 والا سونار اور ایک 100x100 والا لوہار ایک سا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ ان کو آفر دی ہے کہ آپ ڈیفائن کر دیں گے چھوٹا دکاندار کون ہے تو وہ ہو جائے گا. تو میرا مقصد ہے سر کہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کا مقصد پاکستان میں ٹیکس کے نظام کو جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑھائیں گے. تو وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، اسی پہ ہم چل رہے ہیں اور وہی ہماری تمام کوششوں کی بنیاد ہے. جی ایک واضح سی بات ہے. کیا جی؟ پولیٹیکل فیکٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سارے سینیریو میں؟ تمام چیمبرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آن لائن بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ کسان کی کال کو دے رہے ہیں. ایک پولیٹیکل فیکٹر نظر آتا ہے آپ کو اس وقت؟ دیکھیے سر کالج کے زمانے کی سیاست تھوڑی بہت میں نے بھی کی ہے. وہ سیاست ہوتا تو یہی ہے کہ کبھی اندر آگے کچھ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. پاکستان میں انجمن تاجران کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہر شہر میں انجمن تاجران ہیں، پھر ان کی مختلف ایسوسیشنز ہیں. کسی کے ساتھ ایفیلیشنز پاس میں رہا ہے. تو ہمیں تو کل بھی ہم یہ ان سے رات کو یہی بات کر رہے تھے کہ آپ یہ اگر میں آپ سے بات کر بھی لیتا ہوں، کوئی آپ سے ایگریمنٹ کر بھی لیتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کہاں تک نافذ کر سکیں گے، کہ آپ کے ممبران کو نافذ بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. دیکھیے چیمبر آف کامرس ہے یا فیڈریشن ہے، وہ تو ایک آرگنائزیشن بائی دی ٹریڈ باڈیز ہے. مگر باقی لوگ تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی ڈیڈ لاک نہیں، ہمیں کوئی ایسی سیاسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سیاسی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ CNIC کی آڑ میں لوگ اپنے وہ مسائل جو کہ کچھ اور ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے اگر آپ اس چیز کو میں بتاتا ہوں. میں نے موبائل کا بتایا نا جی، موبائل کا بتایا نا میں نے آپ کو. موبائل میں بے شمار موبائل ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی ڈیوٹی پہ امپورٹ ہوئے ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں نہیں شاید لاکھوں میں ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ موبائل کو اب ہم آن کر دیں ایک جرمانہ لے کر. اب اس کا جرمانہ مجھے حامد صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بنتا ہے 20,000 روپے پر موبائل.
اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 400 روپے موبائل پہ اس کو ریلیز کر دیں. تو اس پہ ہمارا ایک ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اب 400 ہم نہیں مانیں گے وہ. جی آئیے. سر میرے 3 سوال وضاحت کے لیے. ایک تو یہ بتا دیں کہ اب جو اپنی گاڑی پرائز کے پاس لے کے جا رہے ہیں, جو 800 سیسی کی گاڑی ہے ان کا ٹیکس وہ 10,000 کا فکس ہے. اس کی وضاحت کرنے. سوال نمبر 1. گاڑی کا ٹیکس تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں فیڈرل. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ تقریباً 300 سے 400 یہاں تک کہ 700 روپے جو ہے وہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر ٹیکس چارج کر رہے ہیں. یہ وضاحت کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا تعلق نہیں ہے. سر تیسرا سوال یہ بھی وضاحت کرتے ہیں جو مسلسل آ رہی ہے کہ کتنا ٹیکس آٹے اور میدے کے اوپر لگایا ہے تاکہ قوم کو. سر آپ نے بات کر دی نا. آپ نے بات کر دی نا سر. آٹے میدے کی بات تو واضح کر دی نا. اب آٹے میدے پہ نہیں لگایا. آپ کو کس کاغذ پہ لکھ کے دیں سر؟ سر یہ ابھی آئے ہیں, ابھی لیٹ ہیں. نہیں, میرا سوال ہے میں آپ کو کس کاغذ پہ لکھ کے دوں سر؟ بعد میں ہے نا کس کاغذ پہ لکھ کے دوں سر نہیں لگایا. دوسری بات موٹر وہیکل ٹیکس ہے, یہ میرے ایمبیٹ میں نہیں آتا, پروونشل ٹیکس ہے. موٹر وہیکل ٹیکس ہے, ہم نے کوئی چینج نہیں کیا. دوسرا سوال آپ کا تھا بینکوں والا ہے, وہ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بینکوں نے لگایا, ہمارا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. کیا چیز؟ یار دیکھیں میری تھوڑی بات سن لے سر. میری ایک بات سن لیں پلیز. اگر آٹا میدے پہ ٹیکس لگا ہوتا اور کوئی انکریز ہوتی, اس کی وجہ سے بڑھائی ہوتی, تو میں اس کا جواب دے تھا. اگر میں نے آٹا میدا پہ ٹیکس نہیں لگایا اور روٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو سر اس کا پھر میرے پاس تو کنٹرول نہیں ہے. وہ تو پرائس کنٹرول والوں سے بات کروں گا. میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں, ان سے بتاؤں گا کہ سر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں سر میری ایک بات سن لیں. کل رات میری تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے رات تک پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو اس بات پہ ہوتی رہی. انہوں نے کہا یار, میں نے کہا سر کوئی کنفیوژن نہیں ہے, یہ صرف چند ایک اخباروں میں ایک آدمی نے غلط آرٹیکل لکھا جس کو لوگوں نے اٹھایا, اور بلک آف میڈیا نے اس کو کبھی نہیں پک اپ کیا. میں داد دیتا ہوں میڈیا کو, اس نے کبھی پک اپ نہیں کیا. چند ایک چینل نے اٹھایا اس کو, مگر میں نے اپنے فیٹ والوں کو کہا, انہوں نے کلیریفیکیشن کی. آٹا, میدا, سوجی, دال, کسی کھانے کی آئٹم پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے. نہیں یہ نہیں کہا. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ جعلی, ہم نے کہیں نہیں, کوئی قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جعلی دے. ہم نے دیکھیں بات سن لیں, ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو ایک آدمی نے دے دیا اور آپ نے گڈ فیتھ میں لے لیا, یہ آیا یہ ایکچوئل بائر نہیں ہے, اس نے مجھے شناختی کارڈ میں بھائی کا کسی کو غلط دے دیا اس نے, ٹھیک ہے, تو میں نے گڈ فیتھ میں لیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جعلی دے رہا ہے. اس گڈ فیتھ والے کو میں چیک نہیں کروں گا. یہ بڑا پرانا قانون ہے, کوئی نیا قانون. ہاں ایک کوشچن ہے بڑا امپورٹنٹ, کافی لوگ یہ پوچھ بھی رہے ہیں. کراچی کے اندر ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن بھی ہوئی. ٹائر امپورٹ کا بزنس تھا, کچھ لوگ قتل بھی ہو گئے. پھر عاطف زمان جو شخص ہے جس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث ہے, اس کی ایک سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ تصویر بھی آئی. کیا آپ سے کوئی مطالبہ لے کر آیا تھا, کوئی کام تھا اس کو؟ نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیٹ می ایکسپلین, میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاید میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں ایک دن کسی کانفرنس میں گیا تھا, شاید کسی کوئی انکم ٹیکس کی کانفرنس تھی, تو وہ شاید میرے جس 50 لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ کھڑا. میں نے اس سے کبھی زندگی میں کوئی بات نہیں کی, میں اس کو جانتا بھی نہیں کون آدمی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں اس زندگی میں کبھی آج تک نہ مجھے پتا وہ کون آدمی سوشل میڈیا میں جو, کیونکہ ہمارے وہاں تو 100 لوگ آتے ہیں, اور آئی تھنک اٹ واز اے انکم ٹیکس, یہ جو جہاں تک میں نے دیکھی انکم ٹیکس جو بار کا سیمینار ہوا تھا آئی سی اے میں کیا تھا, اس سیمینار کی وہ تصویر ہے. اگر ہے کوئی تو میں اس کو بالکل نہیں جانتا. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. دیکھیں نہیں, مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا جی. اور جہاں تک اس ٹرانزیکشن کا کسٹم والے دیکھیں گے, اس کو کسٹم کا تعلق ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جی. ہاں سر, وہ سیل ٹیکس والے کے لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں یہی تو حامد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو CNIC کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انکم ٹیکس لاء میں نہیں آئی ہے, وہ سیل ٹیکس لاء میں آئی ہے. سر جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے, اور میں نے آپ کو بتایا پورے پاکستان کے 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 47,000 آدمیاں سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں, اور ان میں سے 19,000 سیل ٹیکس پے کرتے ہیں. تو سر اگر CNIC کی ریکوائرمنٹ کو آپ اتنا بڑا ہوا بنایا جا رہا ہے, تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو سیل ٹیکس کی ایکسپینشن کی طرف جانا ہے ہمیں,
اس کو روکا جا سکے کس طریقے سے، مگر وہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ میں یہ دوبارہ آپ کو میں نے کہا نا کراچی چیمبر کے تمام لوگوں سے، پرائم منسٹر صاحب نے، ہم نے پرسوں بیٹھ کر، کوئی چیمبر ایسا نہیں تھا جس سے ہم نے بات نہیں کی، کوئی چیمبر ایسا نہیں ہے جس سے ہم نے بات نہیں کی۔ فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ہم ان کے ساتھ کمپلیٹلی انگیج ہیں، اور کوئی کسی کے ساتھ، مگر اگر آپ اپنے اور مسائل کو ان مسائل کے اندر رکھتے ہوئے پھر اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں تو سر اس کی ذمہ داری تو ہم نہیں لینا چاہتے۔ جی نہیں، موبائل میں نے کب کہا؟ نہیں، موبائل فون کا مسئلہ کچھ اور ہے سر۔ سر دیکھیں، میں نے بڑی اچھی بات کی نا حامد صاحب نے، کہ جو بھی آدمی سیل ٹیکس اگر دیکھیں نا، جو بھی آدمی سیل ٹیکس ریکور کرتا ہے 17% ریکور کرتا ہے، وہ صرف وہ کر سکتا ہے جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو۔ اگر سیل ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہو تو نہیں کر سکتا۔ جہاں تک موبائل کا سوال ہے، موبائل کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ موبائل کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کون سا میکینزم سر دیکھیے، میں نے آپ کو دیکھیے، میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ اگر میں نے کوئی ٹیکس لگایا ہو تو پھر میں جواب دوں گا نا سر۔ وہ تو پھر میں نے سر میری بات سر، وہ تو میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد سے بات کی ہے، وہ میں نے ابھی چیف سیکرٹری فوڈ سے ہی بات کی، ان کو سمجھایا ہے۔ اب وہ ان کا مسئلہ ہے، اگر وہ تھوڑا مہنگا بک رہا ہے، سستا بک رہا ہے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ لوگوں نے دیکھیں نا جو ذخیرہ اندوز ہیں یا جو بنانا چاہتے ہیں، وہ تو کسی کے نام پہ کھیل رہے ہیں، کھیل لیتے ہیں۔ کل سے انجمن تاجران پاکستان جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں، ان کے کچھ تفاوضات ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے میری بات سن، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ میں کم از کم ابھی تک 4 انجمن تاجران پاکستان سے مل چکا ہوں۔ میں پھر آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، مجھے پرابلم میں تو میری گزارش ہے کہ انجمن تاجران پاکستان اگر کوئی ایک گروپ آئے نا، جو ایک گروپ آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر ایک چلے آتا ہے وہ کہتا ہے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر دوسرے آتا ہے وہ کہتا ہے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جو کراچی ریپرزینٹ کرتا ہے وہ لاہور ریپرزینٹ نہیں کرتا، لاہور ریپرزینٹ کرتا ہے وہ کراچی ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے کل کراچی میں کوئی عتیق میر صاحب ہیں، کل رات میری ان سے تقریباً 12 بجے تک گفتگو ہوتی، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کوئی کی ہے، میں نے گفتگو ہوتی، میں نے کہا سر آپ مجھے بتائیں کس سے بات کرنی ہے ریٹیل۔ انہوں نے صرف ایک سوال مجھ سے کیا کہ آپ اسمال ریٹیلر کو ڈیفائن کر دیں۔ میں نے کہا جی میں تیار ہوں ڈیفائن کرنے کے لیے، بتائیں کیا ڈیفائن کریں، اسمال ریٹیلر پھر ڈیفائن کر دیں۔ تو آپ کے ایک اور صاحب آئے لاہور سے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ فکس ٹیکس نہیں کریں، ہمیں دوبارہ ITO کے سامنے ڈال دیں۔ میں نے کہا سر آپ یہ کہتے ہیں تو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں، مگر سر سوال یہ کہ اس میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پاکستان کا عام آدمی ہے، وہ چیزوں کو سمجھ رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شبر زیدی صاحب، ہاں، سینے سے تعلق نہیں کچھ صاحب۔ میرا اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہماری۔ چیئرمین FBR شبر زیدی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔